بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ عروج رئیس غلاموں سے کہتا ہے کہ ہمیں تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تم لوگ یہاں سے چلے جاتے ہو تو تم اپنا سر اپنے سروں میں سلامت رکھ پاؤ گے، ورنہ تم لوگوں کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ سن کر تمام غلام وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک غلام فوراً سے الیاس کی گردن پر خنجر رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد عروج اس غلام سے کہتا ہے کہ انہوں نے ہار مان لی اور دیکھو وہ یہاں سے چلے گئے، جنہوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے تو اس نے تم سے کہا ہوگا کہ ان دو آدمیوں کو شکست دینا بہت آسان ہے۔ یہ سن کر غلام کہتا ہے میں اکیلا رہ گیا ہوں لیکن میں ہار نہیں مانوں گا۔ یہ سن کر عروج الیاس سے کہتا ہے دیکھو اگر تم ہوشیار رہتے ہو تو تم قزاقوں سے بڑے جہاز کو شکست دے سکتے ہو، لیکن جب میدان جنگ میں تم ذرا سی بھی غفلت دکھاؤ گے تو اس طرح کا آدمی تمہیں پکڑ سکتا ہے۔ اس پر الیاس کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا عروج، میں اس سے سبق سیکھوں گا۔ دوسری طرف سپاہی خضر سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے مرنے کے لیے اچھا مقام چنا ہے۔ خضر اس کے بعد زینب سے پوچھتا ہے کیا تم مجھ پر یقین کرتی ہو؟ زینب کہتی ہے نہیں۔ اس کے بعد خضر زینب کو لے کر سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ دوسری طرف عروج غلام سے کہتا ہے انہوں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے لگتا ہے تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ غلام کہتا ہے ہاں میں مجبور ہوں۔ اس پر عروج مسکراتے ہوئے کہتا ہے ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنا پسند ہے، لیکن اس کے لیے ہم تمہیں ہرگز اپنا خون بہانے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد غلام عروج سے کہتا ہے لگتا ہے تم میرا خون بہانا چاہتے ہو، آؤ میں تیار ہوں۔ دوسری طرف خضر اور زینب ایک کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں۔ زینب کہتی ہے اب ہم کیا کریں گے؟ خضر کہتا ہے پہلے ہم اس جزیرے سے نکلیں گے، پھر تم اپنی زندگی بچانے پر میرا شکریہ ادا کرو گی۔ اس پر زینب کہتی ہے اگر تم نہ ہوتے تو میری زندگی خطرے میں پڑتی ہی نہ۔ یہاں انتوان اور اس کے سپاہی اسحاق کو اغوا کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ انتوان ایک آدمی کو سکے دے کر کہتا ہے یہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں اور یورگو کو میرا سلام کہنا۔ کلمنوس کی بندرگاہ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سپاہی خضر کی تلاشی کر رہے ہوتے ہیں اور کمانڈر ان کو آرڈر دے رہا ہوتا ہے۔ اس دوران پیترو وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے یہ آدمی اس کو ڈھونڈ پائیں گے؟ کمانڈر کہتا ہے ہم اس بے نام آدمی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر پیترو کہتا ہے تم نے ابھی بہت کمال کی بات کی ہے، بے نام، وہ واقعی میں بے نام ہے اور اس نے ایسا کام کیا ہے۔ کیا تمہارے خیال میں دکھاوے کے لیے وہ ایسا حملہ کر سکتا ہے؟ جس کے جواب میں رات کو کہتا ہے شاید یہ کسی مسلمان نے کیا ہے جو ہمیں روحانی طور پر ختم کرنا چاہتا ہے۔ جس کے جواب میں پیترو کہتا ہے مجھے ایسا نہیں لگ رہا، گھنٹی میں دھماکہ کر کے وہ ہمارا دھیان بٹانا چاہتا تھا مگر وہ کسی اور چیز کے پیچھے تھا۔ یہ سن کر رت کو فوراً کہتا ہے جناب کچھ سپاہیوں نے اسے شہزادہ مراد کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ پیترو کہتا ہے اگر ایسا ہے تو فوراً شہزادہ مراد کو میرے پاس لاؤ۔ دوسری طرف سمندر میں زینب خضر سے پوچھتی ہے ابھی تم کہاں جا رہے ہو؟ خضر کہتا ہے میں اپنے وطن جا رہا ہوں، میں تمہیں محفوظ بندرگاہ پر چھوڑ دوں گا، وہاں سے آگے تم جہاں چاہنا چلی جانا۔ زینب کہتی ہے تم جیسے قزاقوں کے ہوتے ہوئے میں کہاں محفوظ طریقے سے جا سکتی ہوں؟ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے میں قزاق نہیں ہوں۔ جس کے جواب میں زینب کہتی ہے ہاں تم قزاق نہیں ہو بلکہ تم اس کے بھی بادشاہ ہو۔ اس پر خضر کہتا ہے اگر تمہیں قزاقوں سے اتنی ہی نفرت تھی تو تم قزاقوں کے گھونسلے میں کیوں آئی؟ جس کے جواب میں زینب بولتی ہے ہم کچھ دوستوں نے مل کر اسکندریہ میں ایک یتیم خانہ کھول رکھا ہے، انہی یتیم بچوں میں سے ایک بیمار ہے، میں اس کے لیے یہاں دوائی لینے آئی تھی۔ کلمنوس میں شہزادہ مراد پیترو کو بتاتا ہے کہ اس لوہار نے مجھے مارنے کی کوشش کی، بظاہر وہ میرا چاچا کا بھیجا ہوا کرائے کا قاتل تھا۔ اس پر پیترو کہتا ہے کہ اس نے کوئی خاص حرکت کی تھی؟ جس کے جواب میں شہزادہ مراد کہتا ہے میرے گلے میں جیمز سلطان کا دیا ہوا ہار تھا، اس نے وہ مجھ سے چھین لیا۔ پھر پیترو بولتا ہے اس ہار کی کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور ہوگی، کیا تم بتا سکتے ہو وہ ہار کیسا تھا؟
جس کے جواب میں شہزادہ مراد کہتا ہے اس کے 2 حصے تھے، جب اس کو کھولا جاتا تھا تو اس کا دوسرا حصہ باہر آ جاتا تھا۔ شہزادہ مراد ہار کے متعلق بتا رہا ہوتا ہے اور پیٹرو یہ سب سن کر ہار کا نقشہ بناتا ہے اور کہتا ہے کیا ایسا ہی ہار دکھائی دیتا تھا؟ شہزادہ مراد کہتا ہے تقریباً ایسا ہی تھا۔ اس کے بعد شہزادہ مراد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف خضر اس ہار کو نکال کر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر زینب پوچھتی ہے کیا تم نے یہ سارا ہنگامہ اس ہار کے لیے کیا؟ خضر فوراً سے ہار چھپا دیتا ہے اور بولتا ہے دیکھو تم ایک معصوم کی جان بچانے کے لیے یہاں آئی، اسی طرح میں کئی معصوموں کی جان بچانے کے لیے یہاں آیا تھا۔ یہاں عروج اور الیاس بازار میں گشت کر رہے ہوتے ہیں۔ الیاس عروج سے کہتا ہے آپ نے لوگوں کو چھوڑ کر اچھا کیا، لیکن یہ سن کر عروج کہتا ہے لیکن تم چاہتے تھے کہ میں ان کو مار کر ان کی زبان کھلواتا، جس کے جواب میں الیاس کہتا ہے اس سے ہم یہ پتہ لگا سکتے تھے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے، اس کے پیچھے کون ہے۔ اس پر عروج کہتا ہے جنہوں نے ہم پر حملہ کیا وہ غلام تھے، وہ اپنی آزادی کے لیے ایسا کر رہے تھے، میں جانتا ہوں کہ یہ حملہ کس نے کروایا ہے۔ اس پر الیاس کہتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ جعفر نے کیا ہے؟ عروج کہتا ہے یہ کام جعفر اپنے طور پر اکیلے نہیں کر سکتا۔ یہاں انتوان نے اسحاق کو ایک پنجرے میں قید کیا ہوتا ہے۔ انتوان اسحاق سے کہتا ہے تم اپنے بھائیوں کی طرح تمہیں سمندر پسند نہیں ہے۔ یہ سن کر اسحاق کہتا ہے یہ سب تمہیں کیسے پتا؟ تمہیں کس نے یہ سب معلومات دی ہیں کہ مجھے سمندر نہیں پتا؟ کون ہے وہ غدار؟ ادھر جعفر سرائے میں جوا کھیل رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران ایک شخص آ کر کہتا ہے غلام کام نہیں کر سکے۔ یہ سن کر جعفر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں کچھ دنوں کے لیے غائب ہو رہا ہوں۔ جیسے ہی جعفر سرائے سے باہر آتا ہے اس کا سامنا عروج اور الیاس سے ہوتا ہے۔ عروج جعفر سے کہتا ہے تم سرائے سے بلی کی طرح کہاں بھاگ رہے ہو؟ جعفر کہتا ہے آپ لوگ کیوں مجھ سے سوالات پوچھ رہے ہیں؟ اس کے جواب میں عروج کہتا ہے آج جو کچھ ہوا اس کو میں بھلا دوں گا، لیکن اگر ایسا دوبارہ ہوا تو ہرگز میں سوال نہیں کروں گا بلکہ سیدھا سزا دوں گا۔ اس کے بعد رات کا وقت ہوتا ہے اور جعفر چھپتا چھپاتا کہیں جا رہا ہوتا ہے اور عروج کا خاص آدمی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ جعفر اس کے بعد شاہین کے پاس آتا ہے۔ شاہین جعفر سے کہتا ہے تم ناکام ہوگے۔ جعفر کہتا ہے آپ نے کہا تھا کہ اگر میں ناکام ہوا تو آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ شاہین کہتا ہے ہاں میں نے ایسا کہا تھا، لیکن تم نے کہا تھا کہ تم انہیں صرف زخمی کرو گے، تم نے ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی جرت بھی کیسے کی؟ جعفر کہتا ہے میں امید کرتا ہوں اس کا انجام اچھا ہوگا، میں نے کٹ پتلیوں کا انتخاب کر کے غلطی کی۔ جس کے جواب میں وہیں موجود غلام فروش کہتا ہے میں نے تمہیں مضبوط آدمی دیے تھے لیکن تمہارا دشمن زیادہ ہوشیار نکلا اور زیادہ بہادر نکلا۔